الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ تعارف قرآن کے ضمن میں کل جو چند عنوانات کے تحت گفتگو ہوئی تھی، میں صرف ان عنوانات کو دہرا رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے؟ 3 جملے، یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور کل کا کل محفوظ ہے، من و عن موجود ہے۔ پھر ان میں سے ایک ایک جملے کی وضاحت کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے بعض پہلو جن پر ہم نے ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا۔ نمبر 2، حضور پر اس کے نزول کی کیفیت، زمانہ نزول، علاقہ نزول، تاکہ نزول قرآن کا معاملہ ہمارے ذہنوں میں ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کے حوالے سے آ جائے۔ ایک خاص وقت معین ہے، ایک خاص علاقہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ پھر یہ کہ اس کی محفوظیت، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، من و عن محفوظ ہے۔ اس کے بعد 5واں عنوان تھا کل ہمارا، اس کی زبان عربی مبین، اور وہ بھی خاص حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان، قریش کا لہجہ، اس میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ اور یہ کہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ بلاغت اور فصاحت کے معراج، چنانچہ اس پر آج مزید کچھ گفتگو بھی ہوگی۔ 6واں عنوان تھا قرآن کے اسماء اور صفات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 55 اسماء و صفات کا ذکر کیا ہے علامہ سیوطی نے، اگرچہ وہ فہرست بھی کسی اعتبار سے مکمل نہیں کہی جا سکتی، تاہم جو بڑے بڑے نام ہیں، میں نام ان کو قرار دیتا ہوں جو معرفہ صورت میں آئے ہو اور خود اپنی جگہ پر مفرد صورت میں، یہ نہیں کہ بغیر کسی اور لفظ کے ساتھ صفت کے طور پر آئے ہوں۔ قرآن مجید، اب یہ مجید یہاں قرآن کی صفت کے طور پر آیا ہے، اس کو ہم صفت کہیں گے۔ لیکن یہاں اگر کسی جگہ پر لفظ آتا ہے محض اپنی جگہ پر مفرد کی حیثیت سے اور معرفہ کی شکل میں، الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو یہاں یہ الذکر اس کا نام ہوگا۔ تو القرآن، الکتاب، الذکر، الہدیٰ، النور، الفرقان، الوحی، یہ اس کے بڑے بڑے نام ہیں جو قرآن مجید میں وارد ہوئے۔ صفات اس کی، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں کل بیان کر چکا ہوں، صفات بہت ہیں۔ پھر یہ کہ لفظ قرآن پر ہم نے ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا، اس لیے کہ یہ ایکسکلوسیو نام ہے، کسی اور کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا، کسی اور کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پچھلی جو نازل شدہ کتابیں ہیں ان کے ضمن میں۔ پھر یہ معرفہ بھی آیا ہے اور یہ نکرہ کی شکل میں بھی آیا ہے۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ 2 رائے ہیں، ایک یہ کہ یہ اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، یہ کسی بھی روٹ سے مستنبت نہیں ہے، مشتق نہیں۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، یہ مشتق ہے، لیکن اس کی روٹ کیا ہے، اس میں 2 رائے۔
قرن اس سے قرآن بنا، اور قرأ اس سے قرآن بنا۔ اس کی بھی تفصیل میں کل عرض کر چکا ہوں۔ ساتواں عنوان تھا کہ اس کا اسلوب کیا ہے۔ یہ شعر نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، جس کی سختی سے نفی کی گئی۔ ہمارا جو تصور ہے کتاب کا، وہ کتاب کا لفظ بھی اس پر اس طور سے اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے چیپٹرز نہیں ہیں، کتاب کوئی ایک مضمون شروع ہو کر ہر ایک باب میں اس کا ایک پہلو مکمل ہو جائے، یہ صورت نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صورتوں میں مضامین تکرار کے ساتھ آئے۔ مثلاً قصہ آدم و ابلیس قرآن حکیم میں 7 صورتوں میں ریپیٹ ہوا ہے، اگرچہ ہر جگہ اس کا سیاق و سباق جدا ہے، لیکن یہ کہ اس طریقے کی تکرار بھی جو ہمارا عام تصور ہے کتاب کا، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ خطبہ کے اسلوب پر ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے۔ لہذا خطبے کے جو اوصاف ہوتے ہیں اور اس کے جو خصائص ہیں، وہ قرآن حکیم میں جتنی بھی اصناف سخن ہمارے ہاں معروف ہیں، ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا سٹائل اور اسلوب جو ہے وہ خطبے سے قریب ہے۔ اب آج ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں سے پہلا ہے قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم۔ قرآن کلام مرکب ہے، بہت سی چیزوں سے مل کر کوئی شے مرکب بنتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کی تقسیم ہے سورتوں میں، آیات میں، احزاب میں، گروپس میں۔ تو ایک نظر اب ہمیں ڈالنی ہے قرآن حکیم کی ترکیب اور اس کی تقسیم پر۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عام تصور ہمارا کوئی کتاب ہے تو اس کے ابواب ہوتے ہیں، لیکن قرآن حکیم پر ان اصطلاحات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے اپنی اصطلاحات خود وضع کی، جو دنیا میں کسی اور بھی کتاب سے متعلق اصطلاحات سے کوئی ان کی مشابہت نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ جاحظ نے بڑا خوبصورت ایک عنوان قائم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب اس سے واقف تھے کہ جو شعراء تھے، ان کے بڑے بڑے شعراء، ان کے دیوان ہوتے تھے۔ سارا کلام جمع ہو گیا کتابی شکل میں تو وہ دیوان کہلائے گا۔ دیوان کی جگہ پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم کسی درجے میں بھی تمثیل اور مثال اور تشبیہ سے سمجھنا چاہیں تو اس کے مقابلے میں لفظ قرآن ہے۔ پھر وہ قصیدے ہوتے تھے علیحدہ علیحدہ۔ ہمارے ہاں بھی کسی شاعر کا دیوان ہوگا تو اس میں قصائد ہوں گے، اس میں غزلیں ہوں گی۔ قرآن حکیم میں اس لیول پر جو لفظ ہے وہ سورت ہے، سورتوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن حکیم۔ پھر وہ قصیدے، وہ اگر کوئی کتاب کوئی نثر کی ہے تو وہ جملوں پر مشتمل ہوگی، کوئی مقالات، اور نظم کی ہے تو بیت، ابیات یا اشعار پر۔ اس کی جگہ پر قرآن مجید کی اصطلاح ہے آیات، آیت۔ تو یہ اصطلاحات جو ہے، اور شاعری میں ہم کہتے ہیں قافیہ، ردیف کے ساتھ ساتھ ایک لفظ قوافی، اشعار کے اختتام پر۔ قرآن حکیم پر بھی اگرچہ ہم عام گفتگو میں اس لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی آخری الفاظ جو ہیں ان کے اندر صوتی آہنگ ہے، تو جو کہ شعر کے اندر ہوتا ہے تو ہم اسے قافیہ کہتے ہیں، قوافی کہتے ہیں۔ یہاں انہیں فواصل کہا جاتا ہے، قافیے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ کسی بھی درجے میں شعر کے ساتھ جو ہے کوئی مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کی بھی ذرا گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے۔ سب سے پہلا جو قرآن مجید کی اکائی ہے جس سے قرآن مرکب ہوا ہے، اس کا جو یونٹ ہے وہ آیت ہے۔ آیت کا حقیقی مفہوم ہے نشانی۔ یہ لفظ خاص قرآن مجید نے اپنے جو بھی اس کی ابتدائی جو اکائی ہے اس کے لیے لفظ اخذ کیا، آیت، نشانی۔ کس شے کی نشانی؟ اللہ کے علم و حکمت کی نشانی۔ یہ آیت کا لفظ قرآن مجید میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آیات آفاقی، اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کی گواہی مل رہی ہے، ہر شے گواہی دے رہی ہے۔ تو گویا کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ پھر کچھ نشانیاں ہمارے اندر ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو ہمارے اندر بھی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ تو آیات آفاقی، آیات انفسی۔ اور تیسرا پھر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے قرآن مجید کے، اب میں لفظ جملہ نہیں کہہ سکتا، نہ اس کو ہم ورس بھی نہیں کہہ سکتے۔ انگریزی میں ہم بائبل وغیرہ کے تتبع میں کہہ دیتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں ورس نمبر فلاں، لیکن حقیقت میں
یہ لفظ جو کا تو رہنا چاہیے، اسے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ترجمہ کر کے اس کی جگہ پر کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے، بعین ہی الفاظ عام کیے جانے چاہیے۔ قرآن کی اکائی آیت ہے، نہ وہ جملہ ہے، نہ وہ مصرع ہے، نہ وہ ورس ہے۔ بہرحال آیت جو ہے یہ تیسرا، ایک آیات آفاقی اللہ کی نشانیاں، آیات انفسی وہ بھی نشانیاں اللہ کی، اور یہ آیات قرآنیہ جو ہیں یہ در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت بالغہ اور علم کامل کی نشانی ہے۔ یہ ہے لفظ جو کہ اس کی اکائی کے طور پر استعمال ہوا۔ پھر یہ نوٹ کیجئے کہ آیات کا جو تعین ہے وہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی بیان، کسی نحو کے اصول پر، کوئی اجتہاد اس میں انسانی جو ہے وہ داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح نوٹ کر لیجئے، توقیفی۔ توقیفی سے مراد ہے موقوف علیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آیات بہت طویل بھی ہیں، آیت الکرسی 10 جملے اس کے اندر ہیں، مکمل جملے 10، لیکن آیات ایسی بھی ہیں صرف حروف مقطعات، حامیم آیت ہو گئی، حالانکہ اس کا مفہوم ہمیں کوئی معلوم نہیں، عام زبان کے اعتبار سے اس کے کوئی معنی معین نہیں کیے جا سکتے۔ پھر یہ کہ یہ تو حروف ہیں، حروف ہجا، حروف تہجی، اس کو مرکب کلام بھی نہیں کہہ سکتے، اور مرکب اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جاتا علیحدہ علیحدہ، اس لیے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حامیم عین سین قاف توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے، ان کو جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے الف لام میم، علم نہیں پڑھا جا سکتا اس کو، لیکن یہ بھی آیت ہے۔ پھر اس میں بھی ایک بات خاص نوٹ کیجئے کہ جہاں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ نون ہے، سورہ قاف ہے، سورہ صاد ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید، یہاں ایک حرف پر آیت نہیں بنی، لیکن دو دو حروف پر آیتیں بن گئی۔ حامیم یہ 7 جگہ پر آیا ہے اور مکمل آیت ہے، الف لام میم آیت ہے۔ البتہ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے الف لام را 3 حروف ہیں اور وہ آیت نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہاں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اجتہاد کی بنیاد نہیں ہے، کوئی گرامر کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے، کوئی بیان اور منطق کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے، بلکہ یہ امور کلیتاً توقیفی ہیں کہ حضور کے بتانے سے معلوم ہو۔ البتہ چونکہ حضور سے پھر مختلف روایات ہیں، اس پہلو سے کہیں کہیں فرق ہوا ہے، چنانچہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی ان کی تعداد متفق علیہ نہیں ہے۔ یہ تو اتفاق ہے اس پر کہ 6000 سے زائد ہیں، 6216 ہیں، 6616 ہیں، مختلف اس کی مختلف اسباب ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ بعض صورتوں کے اندر آیات کا تعین کے اندر بھی فرق ہے، بعض جگہوں پر یہ ہو گیا، لیکن یہ سب کے سب کسی کا اپنا اجتہاد نہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے کی بنیاد پر۔ چنانچہ آیت بسم اللہ جو 113 مرتبہ قرآن مجید میں سورتوں کے شروع میں آتی ہے، اس لیے کہ کل تعداد سورتوں کی 114 ہے، اور 114 میں سے صرف ایک سورت ہے جس سے پہلے یہ نہیں آتی ہے، آیت بسم اللہ لکھی ہوئی درج نہیں ہے، سورہ توبہ سے قبل، باقی 113 مرتبہ ہے۔ اب یہ بھی فرق ہے گنتی کا کہ ہر مرتبہ اس کو اگر شمار کیا جائے تو وہ 113 تعداد بڑھ جائے گی، ہر مرتبہ شمار نہ کیا جائے تو 113 تعداد کم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے تعداد آیات قرآن متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اختلاف ہے۔ 6000 سے زائد یہ تقریباً لگ بھگ تعداد ہے۔ پھر ہم نے دیکھا جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف حروف مقطعات پر بھی آیت ہے، پھر مرکبات ناقصہ جنہیں کہتے ہیں والعصر آیت ہو گئی، مکمل جملہ بھی آیت ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جس میں 10 جملے موجود ہیں۔ اب یہ آیتیں جب گروپ ہوئی ہیں تو سورتیں وجود میں آئیں۔ سورت کا لفظ ماخوذ ہے سور سے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ حدید میں آیا ہے فصیل کے معنی میں۔ چونکہ پچھلے زمانے میں شہروں کا تصور ہوتا تھا کہ ہر شہر کے باہر گردا گرد ایک فصیل ہوتی تھی جو شہر کا احاطہ کر لیتی تھی، شہر کی حفاظت کا کام بھی دیتی تھی، شہر کی حد بندی بھی کرتی تھی۔ تو گویا کہ آیات کو جب جمع کیا گیا تو اس سے جو فصیلیں وجود میں آئیں، فصل کہتے ہیں علیحدہ کرنے والی شے، تو گویا کہ ایک صورت دوسری صورت سے جو علیحدہ ہو رہی ہے تو اس کے جو علیحدگی کی بنیاد ہے اس کے لیے لفظ فصیل سور اور اس سے صورت بنا ہے۔ تو یہ صورتیں، یہ چیپٹرز نہیں ہیں، یہ صورتیں ہیں قرآن حکیم کی۔ باقی ان میں جو معنوی ترتیب ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ صورتوں کی بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آیات کا معاملہ ہے ایسے صورتوں کا ہے، بہت چھوٹی بھی ہے،
صرف تین آیات پر بھی 3 سورتیں قرآن حکیم کی ہیں جو مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر۔ پھر 285 یا 286 آیات بھی ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیات میں یہ تعداد کے اعتبار سے رائے میں فرق ہے کہ 285 ہے یا 286۔ یہ سب سے زیادہ تعداد ہے آیات کی سورہ بقرہ کی، باقی 227 سورہ شعراء، 206 سورہ اعراف، تو گویا کہ 200 سے زائد بھی جو تعداد موجود ہے، اور 3 آیات پر بھی مشتمل صورتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی توقیفی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوئی ہیں۔ اگرچہ صورتوں کے بارے میں ایک ضعیف سا قول سلف میں موجود ہے کہ اس میں صحابہ کے اپنے اجتہاد کو دخل ہے، جہاں تک آیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی قول موجود نہیں، اس میں تو توقیفی ہونا ان کا بالکل متفق علیہ اور ہر شک و شبہ سے بالا تر۔ لیکن یہ کہ اجماع جو ہے تقریباً محققین کا، علماء کا، وہ یہی ہے کہ صورتوں کا بھی جو یہ تعین ہے، اس کی تعین یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ میں بعد میں ذرا وضاحت کے ساتھ بھی عرض کر دوں گا۔ البتہ ایک ضعیف سا قول ملتا ہے اس کے بارے میں کہ شاید کسی اجتہاد سے صحابہ کرام نے یہ کام خود کیا ہو، یہ قول ضعیف ہے، اور یہ مختار قول نہیں ہے، اختیار کردہ قول نہیں ہے، بلکہ اجماع جو ہے اسی پر ہے کہ آیتوں کی تعین بھی توقیفی اور سورتوں کی تعین بھی توقیفی ہے۔ اب اس سے آگے دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور ملتا ہے، سورتوں کی گروپنگ، اور وہ 7 منزلوں کی شکل میں یا 7 احزاب کی شکل میں۔ حزب کا لفظ ملتا ہے احادیث میں، لیکن وہ اصل میں ایک ہی معنی میں نہیں ہے۔ اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ ہر شخص اپنا ایک معین کر لیتا تھا کہ اتنی مقدار میں روزانہ پڑھوں گا، یہ گویا کہ اس کا اپنا حزب ہے۔ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من نام عن حزب ہی، جو شخص کسی وجہ سے کسی رات کو اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے، جتنا بھی اس نے معین کیا ہو، کوئی سبب ہو جائے، بیماری کی وجہ سے یا نیند کا غلبہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اس قرات یا تلاوت کا جو معمول ہے، اس کی جو مقدار، جو حزب اس نے اپنے لیے معین کیا ہے، وہ دن کے وقت ضرور کر لے۔ لیکن یہ کہ حزب کا ایک اصطلاح کے لفظ کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے پھر بعد میں جو مستعمل ہوا اور مشہور اور معروف ہوا، وہ اس معنی میں کہ چونکہ صحابہ کرام میں سے اکثر ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے تھے، لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ 7 حصے اس قرآن کے ایسے ہو جائیں کہ ایک حصہ روزانہ انسان اگر پڑھ لے تو ہر ہفتے وہ ختم قرآن کر لے، قرآن مجید کا ایک دور اس کا مکمل ہو جائے ہر ہفتے۔ اس لیے پھر سورتوں کو گروپ کیا گیا۔ یہ چونکہ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں آج کل جو زیادہ مستعمل ہے وہ ہے منزل، لیکن یہ کہ حزب کا لفظ جو ہے یہ احادیث وغیرہ میں روایات میں آتا ہے۔ اس میں بڑی خوبصورتی ہے، ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ 7 حصے لازماً بالکل مساوی کیے جائیں، اگر ایسا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ صورتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کی فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پوری صورتیں جمع کی گئی ہیں۔ ایک حزب ہے جو 5.25 پارے کا ہے، ویسے تو یہ کہ 30 پارے اگر آپ کہیں گے تو 30 پارے کو 7 پر تقسیم کرنا ہے تو تقریباً 4.5 سے کچھ کم یہ مقدار ہونی چاہیے ایک حزب کی یا ایک منزل کی، لیکن نہیں، 5.25 پارے، 4.25 پارے۔ آخری حزب جو ہے حزب مفصل کہلاتا ہے، یا آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک، یہ 4.25 پارے بن جاتے ہیں۔ پہلا حزب جو ہے وہ سورہ نساء کے خاتمے پر ختم ہوتا ہے۔ 3 سورتیں جو ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اس میں شامل ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ 5.25 پارے بن جاتے ہیں۔ تو کچھ حزب چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر سورتوں کو پورا رکھا گیا ہے، سورتوں کی فصیلیں نہیں ٹوٹی ہیں، یہی ان کا حسن ہے۔ باقی یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگرچہ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو منزلوں کی تعین ہے یہ بھی توقیفی ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ جو حسن اس میں پیدا ہوا ہے عددی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکمت کا مظہر ہو سکتا ہے۔ کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ رکھ دیا جائے کہ یہ تو پورے قرآن حکیم کے لیے مقدمہ یا دیباچہ ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلا حزب یا پہلی منزل 3 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دوسری منزل 5، تیسری منزل 7 سورتوں پر مشتمل، چوتھی منزل 9 سورتوں پر مشتمل، پانچویں منزل 11 سورتوں پر مشتمل، چھٹی منزل 13 سورتوں پر مشتمل،
اور پھر حزب مفصل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آخر میں جا کے سورتیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، تو وہ آخری منزل جو ہے یا آخری حزب، اس میں 65 سورتیں ہیں، یہ بھی 13 کا ملٹیپل بنتا ہے، 13 ضرب 5 65، تو گویا کہ 3 5 7 9 11 13 اور 65 یہ صورتیں ہیں کہ جو گروپ کی گئی ہیں، اور ان صورتوں کے گروپنگ سے حزب وجود میں آئے۔ صورتوں کی تعداد میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ متفق علیہ ہے 114، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ تو ہوئی ترکیب، جیسے میں نے عرض کیا تھا انسانی کلام جو ہے وہ حروف و اصوات سے مرکب ہوتا ہے، ہر زبان میں حروف ہجا ہیں، پھر یہ کہ حروف مل کر کلمات بناتے ہیں، کلمات سے پھر آگے کلام جو ہے وجود میں آتا ہے، وہ کلام منظوم ہو یا نثریہ کلام ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ترکیب ہے، حروف سے مل کر کلمات بنے، وہ کلمات جو ہے آیات کی شکل اختیار کی، آیات جمع ہوئی صورتوں کی شکل میں، صورتیں جمع ہو گئی منزلوں یا احزاب کی شکل میں۔ ویسے آج کل جو قرآن حکیم بہت بڑی تعداد میں شائع ہوا ہے سعودی عرب کے زیر اہتمام، اور بڑی خوبصورتی سے اور اہتمام سے شائع ہوا ہے، اس میں حزب کا لفظ بالکل ایک نئی معنی میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے ہر پارے کو 2 حزب بنا دیا، گویا کہ نصف پارے کی بجائے لفظ حزب ہے ان کے ہاں، پھر وہ حزب جو ہے وہ بھی پھر 4 حصوں میں منقسم، ربع حزب، نصف حزب، اور پھر 3 ثلاث جو ہے ثلاثہ جو کہلاتے ہیں، تو گویا کہ ہر پارے میں انہوں نے 8 حزب بنا دیے۔ یہ لفظ حزب کا ایک بالکل نیا استعمال ہے، اس کی کیا سند ہے، کیا دلیل ہے، کہاں سے ماخوذ ہے، یہ میرے علم میں نہیں۔ اب میں آ رہا ہوں تقسیم کی طرف۔ یہ تقسیم ہوئی ہے، پہلی تقسیم سورتوں کی ہے رکوعوں میں، یہ تقسیم دور صحابہ میں، دور نبوی میں موجود نہیں تھی۔ یہ تقسیمیں جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زمانہ ما بعد کی پیداوار ہے۔ رکوعوں میں جو تقسیم کی گئی وہ بڑی سورتوں کو، 35 سورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں جو ایک ہی رکوع پر مشتمل ہیں، یعنی وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ انہیں ایک رکعت میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ بقیہ سورتیں چونکہ طویل بھی ہیں، سورہ بقرہ 286 یا 285 آیات، ظاہر بات ہے ایک رکعت میں، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول ہے کہ آپ نے ایک رات اپنی نماز میں ایک رکعت میں 3 سورتیں، یہ پوری منزل مکمل کی ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ لیکن یہ کہ یہ تو استثناءات کی بات ہے، باقی یہ کہ عام طور پر نمازوں میں تو رکوع بنا ہے رکعت سے، جتنا ایک رکعت میں پڑھنا مناسب ہو، اور یہ تقسیم جو ہوئی ہے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، یہ تابعین کا دور ہے، یعنی حضور کے زمانے میں، زمانہ نبوت میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، خلافت راشدہ میں کوئی ذکر نہیں، یہ تابعین کے دور میں تقسیم ہوئی ہے رکوعوں میں۔ لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے، جتنا بھی میں نے غور کیا ہے، کہ بڑی محنت سے یہ تقسیم کی گئی ہے، معانی پر غور کرتے ہوئے تقسیم کی گئی ہے، کہ کس جگہ پر ایک مضمون مکمل ہو گیا ہے، دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو گویا کہ وہاں اگر رکوع کر دیا جائے تو بات ٹوٹے گی نہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے، تو اکثر تو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ رکوع ایسی جگہ پر کرتے ہیں جہاں کہ کلام جو ہے بالکل درمیان میں ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر اگلی رکعت میں شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ بالکل معنوی اعتبار سے جو ہے بہت ہی گراں گزرنے والی بات۔ لیکن رکوعوں کی تقسیم بائی اینڈ لارج کہیں کہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر یہاں سے ہٹا کر یہاں ہوتا، یہ آیت اس رکوع میں شامل کی گئی ہوتی، یا رکوع کا نشان اس آیت سے پہلے ہوتا تو بہتر ہوتا معنی اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے۔ لیکن اکثر و بیشتر رکوعوں کی تقسیم معنوی اعتبار سے صحیح ہے اور بڑی محنت سے ہوئی ہے، گہرائی میں غور کر کے لوگوں نے کی۔ اس کے علاوہ جو تقسیم ہے وہ ہے پاروں کی شکل میں۔ یہ تقسیم جو ہے یہ تو اور بھی بعد کے زمانے کی ہے، اور یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے، اس لیے کہ اس میں سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئیں۔ یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا وہ جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی، حرارت ایمان کم ہوا، اور لوگوں نے اب معمول بنانا چاہا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کریں، تو اب انہیں ضرورت پیش آئی کہ اس کو 30 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ وہ 30 حصوں میں تقسیم کرنے میں غالباً کسی نے وہی حرکت کی ہے کہ کوئی مصحف اس کے پاس تھا اور اس نے صفحے گن کر 30 پر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جہاں بھی اب صفحہ کٹ گیا، تو چنانچہ وہ پارے شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑی ہی بھونڈی تقسیم جو ہے اس کی مثال سامنے آتی ہے سورہ حجر کی، ایک آیت 13ویں پارے میں، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں۔ ہمارے ہاں جو مصحف ہیں ان میں آپ کو یہی شکل نظر آئے گی۔
اگرچہ وہ جو سعودی عرب سے جو اب شائع ہو رہا ہے قرآن حکیم بڑے پیمانے پر، اگرچہ اب انہوں نے ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس انداز میں بھی قرآن شائع کر دیا ہے جس سے کہ ہم مانوس ہیں، لیکن جو بڑی تعداد میں انہوں نے شائع کیا تھا ابتداءً، اس میں رموز و اوقاف بھی مختلف ہیں، تو ان میں پارے انہوں نے رکھے ہیں جز، لیکن یہ کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے 14واں پارہ شروع کیا سورہ ہجر کی پہلی آیت سے، گویا کہ وہ تقسیم جو تھی پارے کی جو ہمارے ہاں پہلے معروف تھی، اس میں انہوں نے اجتہاد سے کام لیا ہے، اگرچہ پاروں کی تقسیم باقی رکھی۔ بعض دوسرے عرب ممالک سے جو مصحف شائع ہوتے ہیں ان میں پاروں کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کوئی متفق علیہ چیز نہیں ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا زمانہ تابعین میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ اس سے بہت بعد کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ جو 3 زمانے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ مشہود لہا بالخیر، وہ تو یہ ہے کہ خیر و امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دور صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، یہ زمانہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ان 3 کو تو ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، باقی اس کے بعد کا کوئی معاملہ اگر ہے تو وہ پھر حجت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت دین کے اندر مستقل اور دائمی نہیں۔ اب آئیے اگلا موضوع ہے ہمارا، یہ تو ترکیب اور تقسیم پر میں نے گفتگو کی، اب ہے ترتیب اور تدوین۔ ترتیب کے ضمن میں پہلی بات جو بالکل متفق علیہ ہے، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، کہ ترتیب نزولی بالکل مختلف ہے قرآن کی، اور ترتیب مصحف بالکل مختلف، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اکثر و بیشتر جو ہے جو ابتدا میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ اختتام پر درج ہیں مصحف میں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ تو سن 7 میں جا کر نازل ہوئی ہے، 7 ہجری میں، ان کو شروع میں رکھا گیا ہے، تو اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف یہ مختلف ہے۔ جہاں تک ترتیب نزولی کا تعلق ہے، اس سے ایک دلچسپی ہوتی ہے ہر طالب علم کو جو قرآن مجید پر غور کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ یقیناً قرآن حکیم کے معنی اور مفاہیم کا ایک نیا ڈائمنشن ہے جو ترتیب نزولی کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پھر ایک خاص پس منظر کے ساتھ صورتیں جو ہیں جڑتی چلی جاتی ہیں، ابتدا میں کیا حالات تھے یہ صورتیں نازل ہوئیں، پھر حالات میں کیا تبدیلی ہوئی یہ صورتیں نازل ہوئیں، پھر حالات نے کیا پلٹا کھایا پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ تو اس طریقے سے اگر ترتیب نزولی سے قرآن حکیم کو مرتب کیا جائے تو ایک اعتبار سے تو میں کہا کرتا ہوں وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی، اس لیے کہ وہ ادوار ہیں آغاز وحی کے بعد سے لے کر اور آپ کے انتقال تک، یہ گویا کہ زمانہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس میں اگر ترتیب نزولی کے اعتبار سے صورتوں کو جمع کر دیا جائے یا آیات کو جمع کر دیا جائے تو ایک اعتبار سے وہ سیرت النبی کی کتاب بن جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اس پورے زمانے سے جسے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس اس کا ہے، اس کے ساتھ ایک مجموعی جو ہے ربط قائم ہو جاتا ہے قرآن حکیم کی آیات اور صورتوں کا، اور اس کے سمجھنے میں غور و فکر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو قرآن مجید کے ہر طالب علم کو اس سے دلچسپی ہونا یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسی اعتبار سے بعض صحابہ کے بارے میں روایت آئی ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو ترتیب نزولی سے مرتب کیا تھا، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بہت شد و مد کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا، اور عوام کی سطح پر یہ مشہور ہے کہ اہل تشیع اسی کو مستند قرآن مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی اصل قرآن ہے، اور جو کہ اب بھی جو ان کے امام جو ہیں 12ویں وہ چھپے ہوئے ہیں، روپوش ہیں، غیبت کبریٰ کا یہ دور ہے ان کا، تو وہ مصحف حضرت علی کا ان کے پاس ہے، اور اصل مصحف وہی ہے۔ جب وہ ظاہر ہوں گے تو پھر وہ اپنا مصحف لے کر آئیں گے، اصل قرآن، گویا کہ یہ قرآن اس وقت تک کے لیے انٹرم پیریڈ کے لیے وہ قبول کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے عوام کی بات ہے، عام طور پر ان کی طرف یہی بات منسوب ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اور آج ایک شیعہ عالم دین میرے پاس آئے بھی تھے جن کا مضمون بھی نوائے وقت میں چھپا ہے، جمہوریت نہیں خلافت کے معاملے میں میری رائے پر انہوں نے کچھ تنقید کی ہے، میں نے انہیں فون کیا تھا، وہ آج تشریف لے آئے، گفتگو ہوئی، تو انہوں نے تو بہت ہی شد و مد کے ساتھ نفی کی ہے، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، یہی اصل قرآن ہے، اور اسے محفوظ مانتے ہیں، من و عن مانتے ہیں، ہمارے نزدیک کوئی آیت اس سے خارج نہیں ہوئی، کوئی شے باہر سے اس میں داخل نہیں ہوئی، یہی جو دو دفتیوں کے مابین ہے، مابین دفتین، یہی در حقیقت قرآن ہے۔ بہرحال جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج تو خیر ان سے ملاقات ہوئی ہے، السید ہادی نقوی قمی وہ ہیں، تو لیکن یہ کہ بہرحال میں نے کل بھی بات یہی کہی تھی کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا،
تو بہرحال ہمارے نزدیک اگر حضرت علی کے پاس ایسا کوئی مصحف تھا بھی، اگر آپ نے مرتب کیا بھی تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ علمی اعتبار سے، تحقیق کے اعتبار سے، قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے اعتبار سے بعض انگریزی تراجم جو کیے گئے ہیں قرآن مجید کے، ان میں بھی یہی ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورتوں کو مرتب کر کے اور پھر ترجمہ کیا گیا ہے، تو علمی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اصل حجت یہ ترتیب مصحف کی ہے۔ یہ ترتیب، جیسا کہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا، یہ ترتیب ہوئی ہے بڑی ہی یوں سمجھیے کہ توقیفی انداز میں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے، اور یہی ترتیب جو ہے لوح محفوظ میں ہے، اس لیے کہ کل میں نے عرض کیا تھا اصل قرآن تو وہاں ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو یہ وہ جو انہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اصل قرآن تو وہ ہے، اس میں جو ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت ترتیب مصحف ہے، اور سورتوں کا اور آیات کا جو معاملہ ہوا ہے، یہی دین میں حجت ہے۔ البتہ ایک علمی دلچسپی کے اعتبار سے ترتیب نزولی پر غور کرنا، اور یہ بھی میں آج دیکھ رہا تھا الاتقان فی علوم القرآن، تو کسی کا بہت ہی زور کے ساتھ اور بہت ہی تاکید کے ساتھ یہ قول نقل کیا ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر کوشش کر لیں تب بھی ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہے ہی نہیں۔ ترتیب کیا تھی نزول کی؟ آیات بھی ہیں، بہت سی صورتوں کے اندر آیات، بعد میں آیت نازل ہونے والی آیت آ گئی ہے، اور شروع میں نازل ہونے والی جو ہے وہ بعد میں آئی ہے، یہ چیزیں موجود ہیں۔ اس اعتبار سے ایک ایک آیت کے بارے میں معین کرنا اور ان کی ترتیب کے بارے میں کوئی اجماع، یہ ناممکن ہے۔ اب تو مصحف اصل میں وہی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، اور اس کی ترتیب یہ بھی توقیفی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے، وہ میں ابھی تفصیل سے اس کے بعد عرض کروں گا تدوین کے 3 مراحل کے ضمن میں۔ یہ جو ترتیب مصحف ہے، اس کے اعتبار سے سورتوں کی ایک نئی گروپنگ کی طرف رہنمائی ہوئی ہے اس دور میں آ کر۔ چنانچہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ خاص طور پر فوکس کیا اپنی توجہ کو نظم قرآن پر، آیات کا باہمی ربط، آیتوں کا وہ کون سا قدر مشترک کا معاملہ ہے جس کی بنا پر انہیں صورتوں میں جمع کیا گیا، یہ مفہوم کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے۔ بظاہر آیات جو ہے وہ غیر مربوط نظر آتی ہیں کہ ان میں گویا کہ کوئی منطقی ربط نہیں ہے، لیکن حقیقتاً منطقی ربط ہے، ہر آیت جو ہے وہ مربوط ہے اس صورت کے عمود کے ساتھ۔ پھر یہ کہ یہ صورتیں جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، یہ چیزیں اس دور میں مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ توجہ کی، مولانا اصلاحی صاحب نے اس بات کو پھر بہت آگے بڑھایا ہے۔ میں اس کے ضمن میں ایک پہلے جو اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے اسے رفع کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر یہ خیال ہو کہ یہ قرآن مجید کا یہ پہلو کیا سبب ہے کہ ابھی سامنے آیا، اس سے پہلے اس پر غور نہیں ہو سکا، کیا ہمارے اسلاف قرآن مجید پر تدبر کا حق ادا نہیں کرتے تھے، تو اس اشتباہ کو اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول ہے، لا تنقضی عجائبہ۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص دور کے علماء اور مفکرین اور محققین گویا کہ قرآن مجید کے علم کا احاطہ کر چکے بتمام و کمال، تو یہ قرآن مجید پر بھی طعن ہوتا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بھی نفی ہوتی، لا تنقضی عجائبہ۔ یہ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، قرآن مجید کے عجائب، قرآن مجید کی حکمتیں، قرآن مجید میں سے نئے نئے علوم، معارف کے نئے نئے خزانے جو ہیں برآمد ہوتے رہیں گے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد ولا یشبع عنہ العلماء۔ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، اہل علم اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے کہ یہ محسوس کریں کہ بس جتنا ہمیں لینا تھا ہم لے چکے، اب اس میں کچھ اور نہیں، یا ہمارے اندر کوئی طلب اور نہیں اس کے لیے، بلکہ یہ کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے کوشاں رہیں گے، غور کرتے رہیں گے، نئے نئے علوم، نئے نئے نکات اس میں سے برآمد ہوتے رہیں گے۔ اس پہلو سے، اس حدیث کے روح سے بھی یہ بات جو ہے ہمارے لیے کوئی مستبد بات نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ یہ ناقابل قبول ہے، یہ ایک خاص پہلو ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہی زمانہ اس کے لیے معین تھا، اور ظاہر بات ہے جو بھی کوئی پہلو اس کا نیا دریافت ہوگا وہ کسی نہ کسی انسان کے ذریعے سے ہوگا، اس لیے اس کے اندر کسی بھی درجے میں طبیعت کے اندر بعد محسوس نہ کریں۔
تو چونکہ مولانا فراہی نے اس نظم قرآن کو اپنا خصوصی موضوع بنایا، اور پھر ان کا جو تفسیر قرآن وہ لکھنا چاہتے تھے وہ لکھ نہیں سکے، صرف چند صورتوں کی تفاسیر انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے بھی بعض نامکمل ہیں۔ وہ ایک مفکر قسم کے انسان تھے، مصنف قسم کے انسان نہیں تھے، اور مفکر انسان جو ہے وہ مسلسل غور کرتا رہتا ہے، غور کرتا ہے تو اس کے سامنے نئے نئے پہلو آتے رہتے ہیں۔ تو ان کی تصانیف بھی اسی طریقے کی تھی کہ وہ فائل انہوں نے کھولے ہوئے تھے، اور اس کے اندر جب کوئی نیا خیال آیا تو وہ کاغذ پر لکھا اور اسے اس فائل میں شامل کر دیا۔ یہ فائل چل رہی ہے، گویا کہ ان کی اکثر جو کتابیں یا تصانیف ہیں جو اب کتابی شکل میں شائع بھی ہوئی ہیں، تو ان کے زمانے میں وہ صرف فائلوں کی شکل میں تھی، اور چھپنے کی نوبت تو کسی شے کی آئی نہیں تھی۔ تو وہ مفکر اور مسلسل اس فکر اور سوچ و بچار کا تسلسل جو ہے وہ ان کی آخری لمحے تک جاری رہا ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے جو کام کیا تو اس میں جو مقدمہ نظام القرآن لکھا ہے انہوں نے، وہ واقعتاً ان کے فکر اور ان کی سوچ کی بڑی صحیح نمائندگی کر دیتا ہے۔ اس پر پھر ان کے شاگرد رشید مولانا امین حسن اصلاحی نے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ میں چند اس کے جو نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہر صورت کا ایک عمود ہے، جیسے ایک ہار ہے اس کی ڈوری ہے اور اس میں وہ موتی پروئے ہوئے ہیں، ڈوری نظر نہیں آتی، موتی نظر آئیں گے، لیکن یہ کہ ان کو باندھنے والی شے جو ہے وہ تو در حقیقت وہ ڈوری ہے جس میں کہ وہ پروئے گئے ہیں۔ تو ہر صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے، عمود، جس کے ساتھ کہ اس کی تمام آیات مربوط ہیں۔ پھر یہ کہ صورتیں جوڑوں کی شکل میں، اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کے جوڑوں کی شکل میں، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک جوڑے کی ایک صورت میں آ جاتا ہے، اور اسی کا دوسرا رخ، جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ، تو دوسرا رخ جو ہے وہ اس جوڑے کے دوسرے فرد میں آ کر اس طریقے سے گویا کہ مضامین کی تکمیل ہوتی ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے، اور بہرحال اس پر جہاں تک تفصیلی ایک اپلیکیشن کا اس اصول کا تعلق ہے اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور جو حضرات میرے درس میں تسلسل سے شرکت کرتے رہے انہیں معلوم ہے کہ مجھے بہت سے مواقع پر اختلاف بھی ہے، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، لیکن بعض مفرد ہیں، منفرد حیثیت کی مالک ہیں، ان کا جوڑا وہاں کم سے کم اس جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اگرچہ میں نے جو اس میں مزید تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ایسی صورتوں کے جوڑے بھی مانن قرآن میں موجود ہیں، مثلا سورہ نور تنہا ہے، منفرد ہے، اسی طریقے سے سورہ احزاب تنہا ہے، منفرد ہے، مدنی صورت، لیکن یہ دونوں آپس میں جوڑے ہیں، جوڑے ہونے کی نسبت اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ منفرد ہے، ویسے وہ تو اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ واقعتاً اس کا کوئی جوڑا ہونا بتمام و کمال اس کا کوئی جوڑا بننا ممکن نہیں ہے، اپنی جگہ پر قرآن عظیم سبع من المثانی۔ لیکن مانن جو ہے سورۃ الناس کا جو میں نے درس دیا تھا ایک ہفتے قبل، تو میں نے بیان کیا تھا کہ سورۃ الناس جو ہے مانن جوڑا بنتی ہے، اس لیے کہ اس میں استعانت، اس میں استعاذہ، پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تین شانیں، رب، ملک اور معبود، الہ، اور وہی نسبت جو ہے وہی ترتیب سورۃ الناس میں بھی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ تو یہ چیزیں مانن موجود ہیں۔ بہرحال پہلی بات یہ کہ صورتیں مربوط ہیں مانن، ہر ایک کا ایک عمود ہے، پھر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں۔ آگے چل کر جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ ان صورتوں کی گروپنگ جو ہے قرآن حکیم میں، مانوی گروپنگ، ایک تو ہے وہ تلاوت کے لیے منزلیں 7، ایک منزلیں کہہ لیجئے یا گروپس کہہ لیجئے صورتوں کے وہ مانوی ہیں کہ ہر گروپ میں مکی اور مدنی دونوں طرح کی صورتیں شامل ہیں۔ ہر گروپ میں پہلے ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، گروپ مکمل ہو گیا۔ اور اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں میں بھی وہی نسبت ہے جو ایک جوڑے کی دو صورتوں میں ہوتی ہے، جیسے ایک مضمون کی تکمیل اس جوڑے کی صورتوں میں اس کا ایک رخ ایک فرد میں، دوسرا رخ دوسرے فرد میں، اسی طریقے سے کوئی ایک مرکزی عمود ہے ہر گروپ کا، اور اس کا ایک رخ جو ہے وہ مکی صورتوں میں آ جاتا ہے اور اسی کا دوسرا رخ جو ہے وہ مدنی صورتوں میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ہے غور و فکر کے لیے گویا کہ نئے میدان کھل گئے ہیں تدبر کے اور غور و فکر کے، اس میں انسان جتنا بھی گہرائی میں غور کرے گا عمود معین کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور بڑے بڑے گروپ جیسے بہت بڑا گروپ ہے یہ پہلا جو ہے، مکی صورت صرف ایک اور وہ سورہ فاتحہ، مدنی صورتیں 4 جو 6.25 پاروں پر پھیلی ہوئی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔
دوسرا گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے کہ 2 سورتیں اس میں مکی 2 مدنی، سورہ انعام سورہ اعراف مکیات، سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ جو ہے پھر چلا سورہ یونس سے اور سورہ مومنون تک، یہ تقریباً 7 پارے بن جاتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام 14 سورتیں اس کے اندر جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اس کے بعد ایک سورت آئی مدنی اور وہ سورہ نور ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے پھر مکیات، پھر مدنی سورت سورہ احزاب، پھر آگے چلیے پھر مکیات، پھر مدنی صورتیں 3، سورہ محمد سورہ فتح سورہ حجرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر مکیات، اور یہ مکیات کے بعد پھر مدنیات 10 صورتیں آتی ہیں، سورہ تحریم سے لے کر سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، پھر مکیات اور پھر مدنیات۔ تو یہ جو 7 گروپ بنتے ہیں، ان میں نے بارہا عرض کیا ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو میری توجہ جن کی طرف ہوئی ہے، گروپس مولانا اصلاحی صاحب کے مرتب کردہ ہیں، لیکن اس حقیقت کی طرف توجہ ہوئی کہ پہلا گروپ آخری گروپ اس اعتبار سے ریسیپروکل اور عکسی نسبت رکھتے ہیں کہ پہلے گروپ میں صرف ایک سورہ سورہ فاتحہ مکی اور 6.25 پاروں پر مشتمل 4 سورتیں طویل ترین مدنی، یہ عکسی نسبت ہو جائے گی سورہ ملک سے لے کر پورے 2 پارے تقریباً مکیات پر مشتمل ہیں، آخر میں 2 سورتیں معوذتین وہ ہیں کہ جو مدنی ہیں، گویا کہ یہاں پر وہ نسبت جو ہے بالکل عکسی ہو گئی۔ لیکن ادھر سے چلیں گے تو جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی متوازن ہے، 2 سورتیں مکی 2 مدنی۔ ادھر سے آئیے تو جو چھٹا گروپ ہے وہ بھی متوازن ہے، اس لیے کہ اس میں 7 سورتیں مکی ہیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، 10 سورتیں مدنی ہیں، سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، لیکن حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تقریباً برابر ہیں، سوا پارہ یا 1 پارہ۔ اس طریقے سے یہ گروپنگ ہے، اور ان میں یہ بھی ایک غور کا اور غور و فکر کا، سوچ بچار کا ایک موضوع ہے، اور اس سے بھی قرآن مجید کی حکمت اور ہدایت اور اس کے علم کے نئے نئے گوشے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں جو جوڑے ہونے کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تو بہت ہی نمایاں ہے۔ المعوذتین 2 سورتیں تعوذ پر مشتمل، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اسی طریقے سے الزہراوین، سورہ بقرہ سورہ آل عمران، 2 نہایت تابناک صورتیں، حضور نے دونوں کو ایک نام دیا جیسے آخری 2 سورتوں کو ایک نام دیا گیا۔ پھر جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے قرآن کا جو پڑھنے والا ہے عام قاری، سورہ مزمل سورہ مدثر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اسی طرح سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرہ، ان میں جو معنوی ربط ہے، بعض جگہوں پر تو یہ ربط بہت ہی نمایاں ہے۔ سورہ تحریم اور سورہ طلاق دونوں شروع ہو رہی ہیں، سورہ طلاق یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، دونوں صورتوں کا آغاز بالکل ایک جیسا، مضمون کے اندر بھی بڑی گہری مناسبت۔ اسی طرح سورہ صف ہے اور سورہ جمعہ ہے، ان میں بھی سبح للہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ صف، یسبح للہ سے شروع ہو رہی ہے سورہ جمعہ۔ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو حضور کے مقصد بعثت کو معین کر رہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور سورہ جمعہ کی مرکزی آیت وہ ہے جو حضور کے اساسی انقلاب کا جو اساسی منہاج ہے اسے معین کر رہی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ بہرحال یہ صورتوں کا جوڑا ہونا، پھر صورتوں کا گروپس کی شکل میں ہونا، ان گروپس کا اپنا ایک عمود ہونا، اپنا ایک مرکزی مضمون ہونا، پھر اس کے 2 رخ بن جانا جو اس کی مکیات اور مدنیات میں آتے ہیں، یہ وہ بات ہے کہ جو اسی صدی میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے علم و حکمت کے خزانے کا یہ دروازہ، خزانہ تو پرانا ہے لیکن خزانے کی اپروچز ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی بہت بڑی کان ہو اور اس کان میں ادھر سے کھدائی شروع کی گئی ہو، ادھر سے کھدائی شروع کی ہوئی ہو، اس طریقے سے مختلف دروازے کھل رہے ہیں، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ یہ دروازے اور بھی کھلتے چلے جائیں۔ یہ تدبر اور تفکر جو ہے قرآن مجید پر تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ صرف یہ بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو میں نے 7 منزلیں یا 7 حزب آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ 7 گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، 2 جگہ پر آ کر یہ مل جاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی منزل تو ختم ہو جاتی ہے سورہ نساء پر، پہلا گروپ ختم ہوتا ہے جا کر سورہ مائدہ پر، لیکن سورہ توبہ پر جا کر دوسری منزل بھی ختم ہوئی، دوسرا گروپ بھی ختم ہوا۔ سورہ یونس سے تیسری منزل شروع ہوئی، تیسرا گروپ شروع ہوا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آ کر یہ گروپ
گروپنگ کی تقسیم اور یہ جو حزب اور منزل کی تقسیم ہے یہ مل جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مقام اور ہے، سورہ قاف سے آخری منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور سورہ قاف سے چھٹا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے۔ سورہ قاف جو ہے چھٹے گروپ کی پہلی مکی صورت ہے، چھٹا گروپ شروع ہوا، گروپ ختم ہو جائے گا سورہ تحریم پر اور آخری گروپ شروع ہوگا سورہ ملک سے، لیکن جو منزل ہے وہ سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک یہ ایک ہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معلومات کے درجے میں سامنے رہیں، ہمارے ذہن کا جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر کہیں رکھی رہیں، تو انسان جب غور کرتا ہے تو ان کے حوالے سے بعض اوقات حکمت کے بڑے موتی جو ہیں اس کے ہاتھ لگتے ہیں۔ اب آئیے تدوین، قرآن مجید کی تدوین کے ضمن میں بھی اگرچہ ویسے تو یہ شے بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، تدوین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں مکمل ہو گئی۔ جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی میں نے انہی آیات کو شروع میں تلاوت کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اب دیکھیے تدوین کے لفظ سے مجھے خیال آیا، میں نے آج دیوان کا لفظ استعمال کیا تھا۔ شاعر کا دیوان ہوتا ہے جو اس کی غزلوں پر اور اس کے قصائد پر مشتمل ہے، تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تدوین ہوئی ہے، یہ بھی ایک دیوان کی شکل میں ہے، اس کو بھی جمع کیا گیا ہے، لیکن یہ جمع و تدوین قرآن یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت اہم موضوع ہے جس کے بارے میں بعض معلومات ہمارے ذہنوں میں ہر وقت مستحضر رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا ہے، عام طور پر جو اہل تشیع کے بارے میں ہمارے ہاں چیزیں مشہور ہیں، واللہ عالم وہ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے جو ان کے بعد علماء کا کہنا ہے، لیکن اس کی وجہ سے شبہات پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور وہ کافی بڑے حلقے کے اندر وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے اس تدوین کو بھی، اور جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا، ہمارے ہاں بھی کچھ جو خطبے ہمارے جمعہ کے مرتب کیے گئے ہیں اور جو عام خطیب پڑھتے ہیں، ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے، خطبے انہوں نے رٹ لیے ہیں یا وہ خطبہ کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسے الفاظ آ گئے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے مغالطوں کی بنیاد بن گئے۔ ہو سکتا ہے کسی دشمن اسلام نے شامل کیے ہوں، کسی باطنی نے، کسی غالی قسم کے رافضی نے وہ الفاظ شامل کر دیے ہوں، بظاہر وہ مدح ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، حقیقت میں تنقیص ہو رہی ہے اور دین کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ اس کی مثال بھی اسی تدوین میں آئے گی۔ تو تدوین قرآن حکیم کی 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ پہلی تدوین حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو گئی، لیکن وہ تدوین کس شکل میں تھی؟ صورتیں معین ہو گئیں، صورتوں کی ترتیب معین ہو گئی، کتابی شکل میں قرآن حضور کی حیات طیبہ تک موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس مختلف حصوں پر لکھا ہوا قرآن تھا۔ یہ اونٹ کے شانے کی ہڈی اسکیپولا بڑی چوڑی سی ہوتی ہے، عموماً اس پر لکھتے تھے، یا کولے کی ہڈی یہ بھی چوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر لکھتے تھے، یا یہ ہے کہ یہ اس کی چونکہ ربز جو ہے بڑی چوڑی ہوتی ہیں ان ربز کے اوپر لکھتے تھے۔ بہت شاذ لوگوں کے پاس کاغذ کہاں تھا، کاغذ اس زمانے میں، کپڑا البتہ زیادہ دستیاب تھا، کپڑے پر بھی لکھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے پتھروں پر لکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بھی آیتیں لکھ لیتے تھے۔ تو یہ لکھا ہوا جو معاملہ ہے، اور یہ نوٹ کر لینا چاہیے، قرآن کا معاملہ جو میں نے کل بھی بحث کی تھی، یہ قول ہے، انہو لقول رسول کریم، یہ لکھی ہوئی شکل میں حضور کو نہ دیا گیا، نہ حضور نے لکھی ہوئی شکل میں امت کو دیا۔ حضور کو بھی یہ پڑھایا ہے، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ بھولیں گے نہیں، حضور کو پڑھایا گیا۔ یہ گویا کہ قول جبرائیل اور پھر قول محمد بن کر لوگوں کے سامنے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل سے حضور نے سنا اور حضور سے صحابہ نے سنا۔ تو اصل میں تو قرآن کی بنیاد جو ہے وہ پڑھی جانے والی شے ہے، یہ لکھی جانے والی شے اصلاً نہیں تھی، لکھی گئی ہے، حضور کے زمانے میں لکھی گئی ہے، اور حضور نے اسی لیے یہ حکم بھی دے دیا تھا، لا تکتبوا عنی الا القرآن، احادیث کو منع کیا تھا کہ میری باتوں کو ابھی مت لکھو، گڑبڑ ہو جائے گا کہیں، قرآن مجید ہی کو لکھو صرف۔ لیکن یہ لکھنا جو ہے اصل نہیں ہے، اصل قرآن حضور کے سینے میں جمع کیا اللہ نے، اور پھر صحابہ کے سینے میں جمع کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ منہ سے منہ کو گیا ہے، قول سے قول کی شکل میں گیا ہے، لوگوں نے سیکھا ہے حضور کے دہن مبارک سے۔ انہ لقول رسول کریم، جس پر میں کل گفتگو کر چکا ہوں۔ بہرحال لکھا ہوا قرآن بھی تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں، جمع شدہ شکل میں نہیں۔ جمع شدہ شکل میں صرف سینوں میں تھا، حفاظ کو یاد تھا، انہیں یاد تھا قرآن اس ترتیب کے ساتھ ہے،
اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں روایات ملتی ہیں صحیح کہ ہر رمضان مبارک میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، حضور اور حضرت جبرائیل جیسے کہ ہمارے ہاں بھی رمضان مبارک کے آنے سے پہلے دورہ کرتے ہیں حفاظ، حافظ سناتا ہے دوسرا سنتا ہے تاکہ یہ کہ تراویح میں سنانے کے لیے تازہ ہو جائے، تو رمضان مبارک میں حضور اور حضرت جبرائیل مذاکرہ کرتے تھے، قرآن مجید کا دورہ ہوتا تھا قرآن کا۔ اور آخری رمضان مبارک جو آپ کی حیات طیبہ کا ہے، اس میں پورے قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے۔ تو ظاہر بات ہے ترتیب تو تھی، تدوین ہو چکی تھی، لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھی، وہ سینوں کے اندر محفوظ تھی ترتیب، ویسے لکھی ہوئی مختلف صورتیں، مختلف آیتیں لوگوں کے پاس مختلف چیزوں پر موجود تھیں۔ اس معنی میں جہاں تک حافظے میں اور سینے میں مدون ہو جانا ہے قرآن کا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران مکمل ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ آیا ہے اس کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، جب جنگیں ہوئی ہیں مرتدین سے اور مانعین زکوٰۃ سے، اور جنگ یمامہ میں تو بہت بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے ہیں، بہت بڑی جنگ تھی، خوریس جنگ تھی، اور اس میں بڑی کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ اب ایک تشویش پیدا ہوئی کہ اس قرآن کو اب جمع کر لینا چاہیے کتابی شکل کے اندر، ما بین الدفتین یا دفتیین، اس کو جمع کر لینا چاہیے۔ اس پر پھر حضرت عمر کے دل میں سب سے پہلے یہ خیال آیا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، وہ بڑے متردد رہے، میں کیسے کروں، جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ لیکن حضرت عمر اس پر اصرار کرتے رہے، تو پھر رفتہ رفتہ ان کا حضرت ابو بکر کا بھی سینہ کھل گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب تمہاری اس بات کے لیے میرا سینہ کھل گیا ہے، اللہ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اس کے بعد اب جن صحابہ پر یہ بوجھ ڈالا کہ حضرت زید ابن ثابت جو حضور کے زمانے میں بھی کاتب وحی تھے، لکھتے تھے، چند آپ کے صحابہ تھے کہ جو خاص اس کام کے اوپر مامور بھی تھے، وحی آتی تھی تو وہ لکھتے تھے، اور ان میں حضرت زید ابن ثابت جو ہیں بہت معروف ہیں۔ جب ان سے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کو ایک کمیٹی کی شکل دی، تو وہ بھی پہلے بہت متردد رہے، ان کی دلیل بھی یہ تھی جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، اور نمبر 2 یہ کہ یہ تو پہاڑ جیسی ذمہ داری ہے میں کیسے اٹھاؤں۔ لیکن پھر جب حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا اصرار ہوا تو ان کا بھی سینہ کھل گیا۔ پھر اس کو پھر اب صحابہ کرام سے جس کے پاس جو بھی لکھی ہوئی شکل میں تھیں ان سے لے کر، اور پھر یہ کہ مختلف شہادتیں اور حفاظ کی مدد سے اب اس کو ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر لیا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ایک کتاب کی شکل میں بھی قرآن مجید کی تدوین مکمل ہو گئی ہے، گویا کہ تقریباً حضور کے انتقال کے 2 سال کے اندر اندر۔ 2.25 برس تو کل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے، تو 2 سال۔ یہ چیزیں اس لیے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ کمپائلیشن آف قرآن اور اس کی تدوین کا جو معاملہ ہے، اگر یہ حقائق سامنے نہ ہو تو کچھ لوگ ذہنوں میں شکوک پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ اس میں بھی غور ہوتا رہا کہ ابھی تک اس طرح حضور کے زمانے میں تو یہ ایک کتاب کی شکل میں جلد کے مابین جمع نہیں کیا گیا، ایک جلد کی صورت میں، لہذا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ یہ مسئلہ ابھی حضرت ابو بکر کے ہاں ہی انہی کی مجلس شورا میں زیر غور آیا۔ ایک تجویز یہ آئی کہ اسے بھی انجیل کا نام دیا جائے، ایک رائے یہ دی گئی صفر، اس لیے کہ صفر کا لفظ جو ہے تورات کی کتابوں کے لیے یہ پہلے سے معروف چلا آ رہا تھا، اسفار، صفر ایوب ایک کتاب چلی آ رہی تھی، تو صفر کہتے ہیں کتاب کو، سین سے صفر، صاد سے صفر نہیں، سین سے صفر۔ یہ بعد میں بھی آج اس لفظ کا حوالہ آئے گا، اس لیے کہ صفر اس کا مطلب ہے روشنی دینے والی شے۔ اسفار اس کو کہتے ہیں، جو سورج جب اسفار کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر کی پڑھنی چاہیے جبکہ روشنی ہو جائے، اسفار میں پڑھنی چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں اب کہ ابھی اندھیرا ہو، بس یہ کہ ابھی اجالا زیادہ نہ ہو، اندھیرے ہی کے اندر پڑھنی چاہیے، یہ ہمارے یہاں اختلاف میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ میرا حبشہ آنا جانا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک کتاب ہے اور وہ اسے مصحف کہتے ہیں۔ اب یہ مصحف کا لفظ جو ہے پھر اس پر اتفاق اور اجماع ہو گیا، تو مصحف لفظ جو نام رکھا گیا ہے اس قرآن کے لیے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر اور اس پر لوگوں کا اجماع ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے تدوین قرآن کا۔ اب اس میں ایک معاملہ چلا آ رہا تھا کہ قرآن مجید وہ حدیث بھی آتی ہے کہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا ڈائلیکٹس مختلف تھے عرب کے، زبان تو ایک تھی
لیکن بونیاں مختلف تھی، الفاظ کے لہجے مختلف تھے، تو یہ اجازت دی گئی تھی کہ سب لوگ اپنے اپنے لہجوں کے اندر قرآن پڑھ لیا کریں، سہولت رہے، ورنہ یہ کہ بڑی مشقت کی ضرورت ہے کہ سب اپنے لہجے بدلیں۔ نہ تو ابھی حضور کے زمانے میں، اور وہ زمانہ بھی وہ تھا جس میں وہ انقلابی جد و جہد جو ہے اس کا ٹیمپو اتنا تیز تھا کہ ان کاموں کے لیے تو زیادہ فرصت تھی ہی نہیں کہ اب اس کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہوں اور مختلف لوگوں جگہ سے لوگ آئیں، وہ اپنے لہجے کو بدلیں، قریش کے لہجے کے مطابق کریں، حجازی لہجہ اختیار کریں، تو اجازت دی گئی تھی اپنے اپنے لہجوں میں پڑھ لو۔ لہجوں میں پڑھنے کے ساتھ کچھ لفظی فرق بھی آ رہے تھے، ایک ہی شے کے لیے لفظ جو ہے مختلف ہے مختلف زمانوں میں، تو وہ لفظ جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ سبسٹیچیوٹ ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک پہنچتے پہنچتے نوبت یہ آ گئی کہ مختلف لہجوں میں اور لفظی بھی اختلاف کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا۔ یہاں تک ہوتا تھا تلواریں نکال آتی تھی، ایک شخص پڑھ رہا ہے قرآن، دوسرے نے کہا تم نے غلط پڑھا ہے، یہ یوں نہیں ہے یوں ہے، اس نے کہا نہیں یہ یوں نہیں ہے یوں ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ہے۔ اور وہ تو ایک جیسے کہ آپ کو معلوم ہے قوم، جذباتی قوم، ان کے اندر تلواریں نکل آتی تھی اسی پر۔ تو یہ جب فتنہ و فساد اور اندیشہ یہ ہوا کہ اگر اس طریقے سے یہ بات پھیل گئی تو پھر کوئی ایک ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا جو متفق علیہ ہے وہ نہیں رہے گا امت کے پاس، اور پھر جمع کرنے والی شے جو ہے امت کو وہ تو یہی قرآن مجید ہے، تو وہ تو افتراق اور انتشار دائمی ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے پھر طے کیا کہ اس کا ایک ٹیکسٹ تیار کیا جائے۔ اس ٹیکسٹ کے لیے لفظ ہے رسم الخط کا لفظ ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، رسم الخط۔ اب وہ الف بے تے اگرچہ حروف وہی ہیں لیکن وہ کسی عربی میں لکھے جائیں گے تو اس کا رسم الخط کچھ اور ہے، اردو میں جب الف با تا لکھا جائے گا تو اس کا کچھ حروف کی شکل اور ہے، یہ رسم ہے، با وہی ہے تا وہی ہے لیکن لکھنے کے انداز میں فرق ہے۔ تو ایک ٹیکسٹ پر ایک رسم الخط پر جمع کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو یہ حکم دے دیا گیا کہ تمام لہجوں کو رد کر کے جو قریش کا لہجہ ہے اس پر جو قرات ہے اس پر ٹیکسٹ تیار کرو، ایگریڈ ٹیکسٹ۔ قراتیں مختلف ہیں اب بھی، مثلا ملک کا لفظ لکھا جائے گا، لکھنے کی شکل یہ نہیں ہوگی مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں میم الف ما لام کاف لا اگر لکھ بنے تو پھر تو یہ مالک ہی پڑھا جائے گا، ملک نہیں پڑھا جا سکتا۔ لیکن قرات میں چونکہ ملک بھی ہے، ایک قرات یہ بھی ہے، تو لکھا جائے گا میم لام کاف، میم پر زبر اگر پڑا ہوا زبر ہے تو یہ ملک بن گیا، اور میم پر زبر کھڑا ہو گیا تو یہ مالک بن گیا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا کارنامہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے سر انجام دیا کہ اس کا ایک رسم الخط معین ہو گیا اور وہ مصاحف عثمان تیار کیے گئے۔ اس کے بارے میں بعض روایات میں 4 اس کی نقول تیار کی گئیں، بعض میں 5، بعض میں 7۔ ان 7 میں سے ایک مدینے میں رکھا گیا اس کا آفیشل ورشن، اور اس کی نقلیں پھر ایک مکہ مکرمہ، پھر ایک دمشق، ایک کوفہ، ایک یمن، ایک بحرین اور ایک بصرہ کو بھیج دی گئی۔ انہی میں سے کوئی نقل جو ہے وہ اب بھی موجود ہے، ترکی میں موجود ہے، تاشقند میں موجود ہے۔ تو یہ وہ مصاحف عثمان ہیں جو تیار کیے گئے تھے۔ اب یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے خطبات میں لفظ آ جاتا ہے جامع آیات القرآن، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ وہاں کچھ قوافی جمع کر کے ایک خاص انداز پیدا کیا گیا ہے، صوتی آہنگ اس کے اندر بھی ایک میوزک جو ہے وہ لایا گیا ہے، غنائیت ہے، لیکن الفاظ آ گئے جامع آیات القرآن، اور اس قدر غلط اور اتنے یہ گمراہ کن الفاظ ہیں۔ اس سے تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کو سب سے پہلی مرتبہ جمع کیا حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قرآن پر سے اعتماد کو ہٹا دینے والی بات ہے۔ آیات قرآنیہ تو جمع ہو چکی حضور کے زمانے میں، سورتیں وجود میں آ چکی حضور کے زمانے میں، سورتوں کی تدوین ہو چکی حضور کی آیات طیبہ میں، پھر کتابی شکل میں جمع کیا جا چکا حضرت ابوبکر کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں 10-15 سال کا فصل تو ہے۔ اگر جامع آیات القرآن حضرت عثمان کو قرار دیا جائے تو کوئی شخص کہہ سکتا لو جی قرآن مجید جو ہے اس کی تدوین ہوئی ہے حضور کے 15 برس بعد یا 20 برس بعد، اس لیے کہ حضرت عثمان کا جو عہد خلافت ہے 12 برس ہے۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے بعد 24 برس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس سے قرآن کے ٹیکسٹ پر
قرآن کے متن کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا سکتے ہیں، جبکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت عثمان آیات قرآنی کے جمع کرنے والے نہیں ہیں، امت کو ایک ٹیکسٹ پر جمع کرنے والے، ایک رسم الخط پر۔ اسی لیے یہ مصحف عثمان اب کہلاتا ہے۔ مصحف نام رکھا حضرت ابو بکر نے، مصحف عثمان اب یہ ہے کہ جس میں وہ ٹیکسٹ معین ہو گیا ہے، اب قرآن لکھا جائے گا اسی طریقے سے، اور یہی ٹیکسٹ ہے کہ جو آفیشل ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے۔ کہیں ہمارے ہاں چونکہ عام جو طباعتی ادارے ہیں اہتمام نہیں کرتے، وہ مختلف طریقے پر لکھ دیتے ہیں، غلطیاں بھی آ جاتی ہیں، ان کے سامنے اپنے جو ہے مفادات رہتے ہیں، کم خرچ سے اور زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش۔ لیکن یہ کہ اس کا اہتمام اب جو ہوا ہے سعودی عرب نے خاص طور پر، یہ بڑی نیکی کمائی ہے، اس لیے کہ ایک نیکی مصر نے کمائی تھی قرآن کی حفاظت کے زمانے میں، اس دور میں، اس لیے کہ یہ خبر عام ہوئی اور اس کی شواہد مل گئے کہ اسرائیل نے، یہودیوں نے قراءت قرآن مجید کے اندر گڑبڑ کر کے، تحریف کر کے اور اس کو عام کرنے کی کوشش کی۔ تو حکومت مصر نے پھر جو ان کے قراء تھے چوٹی کے، قاری محمود خلیل حسری اور عبد الباسط عبد الصمد، ان سے قرآن مجید مختلف قراءتوں میں ترتیل کی شکل میں پورے تلاوت کر کے اور ان کے ریکارڈ تیار کیے، کیسٹس تیار کیے، اور وہ دنیا میں پھیل گئے ہیں کہ اب وہ گویا کہ ایک ریفرنس کا کام دیں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے اب کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح قراءت کے حوالے سے اور ان کیسٹوں کے حوالے سے قرآن میں تحریر کر سکے۔ اسی طریقے سے یہ کام سعودی عرب کی حکومت نے بہت بڑا فاؤنڈیشن بنایا ہے، وہ کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالر کے خرچے سے بنا ہے، جہاں ان کی وہ عیاشیاں وغیرہ ہیں وہ ہیں۔ بہرحال ایک نیکی کا کام بھی انہوں نے کیا ہے اور اس پر بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کیا ہے۔ بڑے عمدہ کاغذ کے اوپر، بہت آرٹ پیپر پر بڑی عمدہ جلد جو ویسٹرن سٹینڈرڈ کی جلدیں ہیں، اور انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں یہ قرآن مجید جو ہیں چھاپے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو رسم الخط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معین کیا تھا، تو جامع آیات القرآن کی بجائے حضرت عثمان جامع الامت علی رسم واحد، امت کو جمع کرنے والے ہیں قرآن حکیم کے ایک رسم الخط پر۔ اس طریقے سے یہ تدوین بھی حضور کے انتقال کے بعد یوں سمجھیے کہ 24 برس کے اندر اندر یہ آخری مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا مانتی ہے، چاہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ تو پوری دنیا مانتی ہے، تمام مستشرق مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جتنا پیور ٹیکسٹ قرآن کا دنیا میں موجود ہے کسی دوسری کتاب کا موجود نہیں۔ یہ بات وہ ہے کہ جو غیروں کو، اور وہ یہ کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی اگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں تو یہ گویا کہ ایک ثبوت ہوتا ہے آخری کسی شے کے لیے۔ تو یہ بات پوری دنیا میں مسلم ہے کہ ٹیکسٹ جو ہے قرآن کا وہ محفوظ ہے، یا کم سے کم جتنا محفوظ ٹیکسٹ قرآن کا ہے، یعنی قراءت کے فرق ہیں تو وہ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ 7 قراءت اور 10 قراءت وہ بھی ریکارڈڈ ہیں، ان میں بھی ایک ایک حرف کی بات جو ہے مدون ہے کہ اس قراءت کے اندر یہ لفظ جو ہے اس زبر کے ساتھ پڑھا گیا یا زیر کے ساتھ پڑھا گیا، اور یہ تمام کے تمام آفیشل قراءتیں ہیں۔ باقی جہاں تک رسم الخط ہے اس کا ٹیکسٹ وہ معین کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو میرے تو موضوعات یہ تو میں نے کل کے لیے رکھے ہوئے تھے جو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، بہرحال جو بھی ہو جائے، باقی یہ چیزیں جو ہیں ہمارے درس کے دوران آتی رہیں گی تدریجاً۔ میں نے اس کے لیے جو بھی اس وقت نوٹس بنا لیے ہیں، میں اس کو زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، اور اگلے ہفتے سے پروگرام کے مطابق سورہ فاتحہ کا درس انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ لیکن اگلا جو موضوع ہے اس تعارف قرآن کے ضمن میں، وہ ہے قرآن کا موضوع۔ سبجیکٹ کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا موضوع ہونا چاہیے، ہر کتاب کا ایک موضوع ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں قرآن کا موضوع ہے ہدایت، گائیڈنس۔ اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ قرآن مجید جو اپنے آپ کو ہدن اور الہدا قرار دیتا ہے، تو چند آیات کا حوالہ تیزی کے ساتھ دے دوں۔ سورہ بقرہ ہی میں ہدن للمتقین کے الفاظ بھی آئے، شروع میں ہدن للناس کے الفاظ بھی آئے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت۔ سورہ یونس میں ہدن ورحمۃ للمؤمنین، اسی طرح سورہ لقمان میں ہدن ورحمۃ للمحسنین، سورہ بقرہ اور سورہ نمل میں ہدن وبشریٰ للمؤمنین، اور سورہ آل عمران میں ہدن وموعظۃ للمتقین۔ معلوم ہوا کہ ہدن کا لفظ جو ہے قرآن حکیم کے لیے یہ کثرت کے ساتھ آیا، لیکن صرف نکرہ نہیں ہے،
یہ الف لام کے ساتھ معرفہ بن کر بھی آیا ہے قرآن مجید میں، 3 مرتبہ تو اس آیت میں آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو معین کرنے کے لیے، جو وہ آپ کی مقصد بعثت کی امتیازی شان ہے، اس کے بیان میں 3 مرتبہ قرآن میں آئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، بالہدی، الہدی، دی گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، آخری ہدایت۔ بقول اقبال، نوع انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین، یہ آخری گائیڈنس ہے، مکمل ہدایت ہے۔ اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، الہدیٰ، یہ الہدیٰ ہے، یہ اس کا نام بھی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اور یہ صرف ہدن نہیں ہے، ہدن کا لفظ تورات کے لیے بھی آیا ہے، ہدن کا لفظ انجیل کے لیے بھی آیا، الہدیٰ یہ قرآن حکیم ہے، دی فائنل اینڈ دی کمپلیٹ گائیڈنس۔ اسی طرح سورہ جن میں بڑی پیاری ہے اصل میں وہ سورت، اس اعتبار سے شروع ہوتی ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے سنا، جنوں نے کہا آ کر اپنے ہم قوم کے لوگوں جنوں سے، ہم نے ایک بڑا بہت خوبصورت بہت دل کو لبھانے والا قرآن سنا ہے۔ اور درمیان میں آتا ہے وَأَنَّا، اور ہم نے جب کہ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، ہم نے جب وہ الہدیٰ سنا تو ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ گویا کہ سورہ جن نے معین کیا القرآن یا قرآن عجباً اور الہدیٰ، یہ گویا کہ مترادف ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں آیا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کیا شے ہے جو روکتی ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جب کہ ان کے پاس الہدیٰ آ چکی۔ تو یہ الہدیٰ معرفہ کی شکل میں، اور ہدن یہ تو بہت ہی کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں قرآن کے لیے آیا، اس کے موضوع کو معین کرنے کے لیے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں خاص طور پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ وہ ہمارے مسلسل درس میں جلدی آ جائے گا، سورہ بقرہ کا 4تھا رکوع وہ بڑا اہم ہے۔ اس میں علم انسانی کے لیے 2 الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال کیے گئے۔ ایک اس کے شروع میں ہے علم آدم الاسماء کلہا، اور یہی خلافت کی بنیاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں کی طرف سے جو ایک استفہاماً پیش کیا گیا ایک بات، انہوں نے کہا کہ کیا اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو اس میں خوریزی کرے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اب ان کے اشکال کو رفع کیا ہے علم آدم الاسماء کے ذریعے سے۔ یہ ہے علم جو آدم کو دیا گیا، اور خلافت ارضی جو ہے اس کی بنیاد یہی ہے۔ جو قوم اس علم کے اندر آگے ترقی کرے گی خلافت ارضی اسی کو ملے گی۔ البتہ اسی رکوع کے آخر میں فرمایا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھی خطا ہوئی اور شیطان کے اغوا میں سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ کو قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آخری بات فرمائی کہ اب جاؤ، اب زمین کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، زمین کے لیے بنایا گیا، اس کی خلافت جو ہے وہ ہے تمہارا اصل مقام، جاؤ اپنا چارج سنبھالو۔ البتہ چارٹر جو ہے ہمیشہ کے لیے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس اور تمہاری نسل کے پاس ہدایت آئے تو جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن۔ تو گویا کہ علم اور یہاں ہدایت ہدن، یہ 2 ہیں چیزیں کہ جو سورہ بقرہ کے اس 4تھے رکوع میں ایک کا آغاز میں ذکر ہے، ایک کا اختتام پر ذکر ہے۔ اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ جو ایک عام کہاوت ہے العلم و علمان، علم 2 ہے، اس کے ساتھ تو پھر اس کو مکمل کیا جاتا ہے علم الابدان و علم الادیان، ابدان کا علم یا فزیکل آبجیکٹس کا علم، اور ایک علم الادیان ہے وہ ہدایت، وہ گائیڈنس ہے، فکر و نظر کی ہدایت اور فعل و عمل کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ لیکن اس کو آپ علم الابدان اور علم الادیان کو اپنے ذہن میں قائم کیجئے، ایک ہے انسانی علم اور ایک ہے ہدایت ربانی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انسانی علم کا تجزیہ کریں گے تو وہ 2 چیزوں پر مبنی ہے کل انسانی علم۔ علم بالحواس، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، اور جو حواس ہیں ان سے معلومات، سینس ڈیٹا جسے آپ کہتے ہیں وہ فراہم ہوتا ہے۔ اور علم بالعقل، اب عقل ہے، وہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، استنباط کرتا ہے، استنتاج کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، نتیجے نکالتا ہے، جوڑتا ہے، ان کو جوڑ کر اور آگے علم کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ عقل اور حواس، ان دونوں سے جو علم حاصل ہوا یہ انسانی علم ہے۔
اور یہ علم بالقلب ہے یا علم بالروح ہے، اس لیے کہ وحی جو ہے خود روح ہے، روح من امرنا، میں نے کل عرض کیا تھا، اس کا لانے والا الروح الامین، روح القدس، اور اس کو ریسیو کرنے والی، اس کی ریسیپینٹ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح کا مسکن ہے قلب۔ تو یہ علم بالقلب یا علم بالروح ہے، اور وہ ہے وحی کا علم۔ ان دونوں علموں کی مزید اپنے ذہن میں یہ تقسیم رکھیے کہ انسانی علم جو علم بالحواس اور علم بالعقل سے اس پر مبنی ہے، دو چیزوں پر، اس کے بھی دو گوشے بنتے ہیں، دونوں کے نتیجے میں تقسیم ہوئی۔ ایک خالص سائنسی علوم ہے، فزیکل سائنسز تدریجاً بڑھ رہی ہیں، پچھلے 200 سال میں بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے، علم کا بڑا ایکسپلوژن ہے، بہت وسعت ہوئی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ علم اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب تو جینیٹکس کے اندر جینیٹک انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور ابھی ایک خبر آئی تھی، میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ فکشن ہے یا واقعہ ہے، کہ کوئی ایسی شکل پیدا کی گئی ہے کہ گھوڑے کا ایک ایسا بچھیرا پیدا کر لیا گیا ہے جس کے سر جو ہے وہ انسان کا لگا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جینز کے اندر وہ اس طریقے کا معاملہ کیا گیا، اور پھر وہ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے وہ خاص جو ہے تیار کر کے، اور پھر گھوڑی کے رحم کے اندر اس کو امپلانٹ کیا گیا، تو ایسا بچڑا پیدا ہوا جس کے سر جو ہے وہ انسانی لگا ہوا، اس کی تصویر بھی آئی تھی۔ تو فکشن تو مجھے معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے، اور یہ دجالیت کی ان حدود تک جو ہے انسان کا یہ علم، یہ جو علم ہے بالحواس اور بالعقل، اور اس کا یہ گوشہ جو ہے سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا ترقی کر رہا ہے۔ چاند پر تو انسان ہوا، کہاں کہاں تک وہ اب اس کی رسائی ہے، میں اس کے ضمن میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ایک علم کا گوشہ یہ ہے، وہ سائنس فزکس کی ہے، کیمسٹری کی ہے، زوالوجی ہے، باٹنی ہے، ایمبریولوجی ہے، جیولوجی ہے، وہ جتنی آلوجیز ہیں ان کو آپ شمار کرتے چلے جائیے۔ لیکن انسان بھی صرف اس علم پر قانع نہیں رہا، انسان میں ایک طلب اور رہی ہے، اس پوری کائنات کے بارے میں کچھ حقیقتوں کا علم، یہ کائنات کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے، اس کا آغاز کیا ہے۔ آج فزکس میں جو یوں سمجھئے تھیوریٹیکل فزکس کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ یہی ہے، اس تلاش میں انسان کیسے یہ کائنات وجود میں آئی۔ یہ بگ بینگ کے حوالے سے جو نظریات اس وقت ہیں، اور ایکسپینڈنگ یونیورس کا جو نظریہ ہے، یہ سب کیا ہے، لگا ہوا انسان تلاش کرنا چاہتا، شروع کیسے ہوا تھا، اوریجن آف سپیشیز کیا ہے، ڈارون کی وہ ساری محنت، یہ کس طریقے سے علیحدہ علیحدہ جو ہیں حیوانات کی جو سپیشیزیں وجود میں آئی ہیں۔ تو انسان کی کوشش رہی ہے ہمیشہ سے کہ کائنات کے جو سربستہ راز ہیں ان کو بھی کھولے، لہٰذا عقل کے ذریعے سے انسان نے کائنات کے بنیادی سوالات کا جواب دینے کے لیے جو علم تیار کیا اسے میں فلسفہ کہتے ہیں، ما بعد الطبیعیات، میٹا فزکس، اسی کی شاخیں ہیں، وہ منطق بھی ہے، پھر وہ اس میں نفسیات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اب سوشل سائنسز، انسان چاہتا ہے کہ کچھ اصول اسے معلوم ہو، معاشرتی بہبود کے اصول کیا ہیں، معاشی نظام کے لیے اصول کیا ہیں، تو یہ بھی انسانی علم ہے، فلسفہ و مابعد طبیعیات، اور ادھر یہ سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس ہے، آپ کی اکنامکس ہے، پورا نظام ہے، معاشی نظام کا معاملہ ہے، یہ سب علم انسانی ہے۔ اب قرآن مجید سے جو الہدا، یہ ہدن جو ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہدن، یہ ہدن حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ارتقائی مراحل اس نے طے کیے، جیسے جیسے نوع انسانی اپنی شعور کی منزلیں طے کرتی گئی، یہ ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی اضافہ کرتا گیا، تاکہ الہدا، فائنل گائیڈنس، وہ قرآن کی شکل میں دے دی گئی۔ قرآن مجید کا بھی اب سمجھیے کہ یہ جو ہدایت دیتی ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک اس کا ہے فکر و نظر، اس کا موضوع وہی ہے جو فلسفے کا موضوع ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا معال کیا ہے، آغاز کیا ہے، اختتام کیا ہے، انجام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، یہ سارے موضوعات جن پر کہ میں نے اس سال جو ہمارے محاضرات ہوئے تھے ان میں حقیقت ایمان 5 دن میں جو لیکچرز مکمل کیے، قرآن کا اصل موضوع تو ہے یہ۔ اور دوسرا موضوع قرآن کا ہدایت عملی انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، وہ احکام، وہ اوامر، وہ نواہی، یہ حرام، یہ غلط، یہ صحیح، یہ واجب، یہ لازم، یہ تمام چیزیں جو ہیں، پھر اس میں اجتماعی احکام بھی ہیں، معاشی احکام بھی ہیں، معاشرتی احکام بھی ہیں، یہ ہدایت فکر و نظر وہ ہے جس کا کہ عنوان ہوگا ایمان، اور ہدایت فعل و عمل، انفرادی بھی اجتماعی بھی،
یہ ہے گویا کہ انسان کے لیے عملی ہدایت، اور یہ ہے موضوع قرآن حکیم کا۔ اس میں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن کا موضوع ہے ہی نہیں، البتہ قرآن حکیم میں اس کے حوالے موجود ہیں، کاسمولوجی کے ہیں، جیولوجی کے ہیں، امبریولوجی کے تو بہت ہیں، بار بار آتا ہے امبریولوجی کا معاملہ، کن مراحل سے ہو کر انسان کی جنین جو ہے وہ بطن مادر میں کن کن مرحلوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے، یہ بہت آیا ہے۔ پھر یہ کہ بہت سے وہ حوالے جو ایسٹرونومی سے متعلق ہیں، یہ جتنے بھی حوالے ہیں اگرچہ قرآن کا موضوع نہیں ہے یہ سائنسز، لیکن قرآن مجید میں حوالے موجود ہیں، اور یہ حوالے لازماً درست ہیں، 100% درست ہیں۔ البتہ یہ کہ اگر ہمارے اسلاف ان کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے تو اس میں ان پر کوئی تان نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، اس لیے کہ اس میدان میں قرآن کا اصل موضوع تو یہ تھا ہی نہیں، اور یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی تھی جبکہ خود انسان کا وہ انسانی علم جو ہے ترقی کر کے اس حد تک آئے کہ وہ ان حوالوں کو سمجھ سکے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی غلط تعبیرات پہلے ہو گئی ہیں تو اس میں قطعاً کوئی شے جو ہے تان والی نہیں ہے، الزام والی نہیں ہے ہمارے اسلاف کی۔ یہاں تک کہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، قرآن میں جو ریفرنسز آئے ہیں ان فزیکل فینومینا کے، ان میں کوئی شے حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس کے ضمن میں ڈاکٹر رفیع الدین کا ایک قول، شاید انہیں بھی کہیں اور سے ملا ہو، لیکن مجھے چونکہ انہی سے ملا، میں انہی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ بڑی پیاری بات وہ کہا کرتے تھے، یہ کائنات اللہ کا عمل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے، قول اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ انسان کے قول و عمل میں بھی اگر کوئی فرق ہو اور تضاد ہو تو گویا کہ وہ انسانیت کی سطح سے کچھ نیچے اتر جاتا ہے، تو اللہ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ممکن ہے؟ لازماً یہ حوالے 100% درست ہیں، البتہ اگر سلف نہیں سمجھ پائے، اور اس معاملے میں بڑی ہمت کر کے بات کہہ رہا ہوں، حضور سے بھی اگر کوئی بات منقول ہے ان معاملات میں تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور یہ چیزیں سکھانے نہیں آئے تھے۔ اس میں میں چاہتا ہوں کہ بہت اہم واقعہ ہے تعبیر نخل کا، جس کو سامنے رکھیے۔ تعبیر نخل، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں رہے، تجارت آپ نے کی، تجارت کے تمام اسرار و رموز سے آپ واقف تھے، لیکن مکہ وادی غیر ذی زرع تھا، اس میں پیداوار تھی ہی نہیں، زراعت تھی نہیں، لہذا آپ زراعت کے اصولوں سے واقف نہیں تھے۔ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں جو انصار تھے مدینہ کے، وہ تعبیر نخل، یہ عین سے تعبیر نہیں ہے، حمزہ سے ہے، الف سے لکھا جائے گا اور الف پر حمزہ پڑے گا، تعبیر نخل سے مراد یہ ہے کہ یہ جو نر اور مادہ مختلف پودے ہوتے ہیں کھجور کے، ان کو اگر قریب لے آیا جائے، ان کے جو خوشے بنیں گے تو ان کی فرٹیلائزیشن کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے، وہ علیحدہ علیحدہ رہیں گے، فرٹیلائزیشن جو ہے پر چانس ہے پھر جو ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ کرتے تھے، تجربے سے انہیں معلوم ہوا کہ ان کو قریب قریب لے آیا جائے ان پھولوں کو، تو اس سے یہ ہے کہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن زیادہ ہوگی، پھل زیادہ ہوگا، جھاڑ زیادہ ہوگا پنجابی کے اصطلاح میں، وہ یہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا کہ یہ ان کا معمول ہے، آپ نے فرمایا آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، گویا کہ ایک بات آپ نے فرمائی اپنے اجتہاد پر، اپنے ایک فہم کے مطابق، کہ قدرت خود اہتمام کرتی ہے، یہ تو ساری چیزیں جو ہیں قدرت نے انسانوں کے اوپر چھوڑا نہیں ہے، یہ سارا نظام قدرت کا ہے، خودکار نظام ہے، آٹومیٹک نظام ہے، آپ لوگ اس کے اندر اس طرح سے دخل نہ دیں تو کیا ہے۔ صحابہ کے لیے حضور کا اس طرح کیجولی کہہ دینا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا، انہوں نے نہیں کیا، اور جھاڑ کم ہوا، فصل کم ہوئی۔ اب یہ بات کہی گئی حضور سے کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا تو ہم نے اس مرتبہ وہ تعبیر نہیں کی اور فصل کم ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ جو تمہارے دنیاوی معاملات ہیں جن کی بنیاد تجربہ ہے، اس تجربے کے معاملے میں، یہ تجربہ وہ جو ایکسپیریمنٹیشن ہے، سائنس کی بنیاد یہی ہے، سائنس بڑھتی اسی سے ہے، یہ تجربہ جو ہے اس کی بنا پر جو بھی تمہارے کچھ تم نے چیزیں سمجھی ہیں، سیکھی ہیں، اپنی ان چیزوں سے تم زیادہ واقف ہو، میں جو کچھ سکھانے آیا ہوں وہ مجھ سے لو۔ اس اعتبار سے یہ حدیث بہت بنیادی حدیث ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرما دیا انتم عالم بامور دنیاکم، تو ہمارے لیے گویا کہ آخری درجے میں یہ سند ہے کہ سائنٹیفک فینومینا جیسے جیسے وہ اب ریویل ہو رہے ہیں، جیسے جیسے علم جو ہے ایکسفولیشن ہو رہی ہے علم انسانی کی، وہ حضرت آدم میں جو میکینزم رکھ دیا گیا تھا
علم آدم الاسماء کلھا، جیسے کہ جو آم کی گٹھلی سے آم کا پورا درخت وجود میں آتا ہے، ایسے ہی وہ حضرت آدم کے وجود میں جو میکینزم رکھ دیا گیا تھا حصول علم کا، علم بالحواس، علم بالعقل، یہ اسی کا نتیجہ ہے اور اسی کی یہ ایکسفولیشن ہو رہی ہے، یہ پھیل رہا ہے۔ تو اس سے جو بھی چیزیں اب ہمارے سامنے آئیں ان میں کہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم سلف کی کسی بات کو لے کر لازماً بیٹھ جائیں کہ چونکہ اسلاف نے یہ کہا تھا لہذا سائنس خواہ کچھ بھی کہے ہم تو اسلاف کی بات مانیں گے۔ یہاں پر اس طرز عمل کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انتم عالم بامور دنیاکم۔ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے؟ ایمان، ما وراء الطبیعات، علم غیب، یؤمنون بالغیب، جو کہ سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں آ گیا ہے، جو تمہارے عالم محسوسات سے ماوراء ہے، جس کی خبریں تمہیں صرف وہی سے مل سکتی ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ علم حقیقت جو ہے جس کا نام اجمالی طور پر جس کو ہم کہتے ہیں ایمان، وہ ہے اصل موضوع قرآن کا۔ ہدایت عملی، یہ کرو یہ نہ کرو، تمدنی میدان میں، معاشرتی مسائل میں، معاشی اور اقتصادی مسائل میں، یہ چیزیں ہیں کھانے کی اور یہ چیزیں نہیں ہیں کھانے کی، یہ حرام ہیں، یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ چیزیں جو ہے یہ علم ہے کہ جو دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کا موضوع اصل میں یہی ہے۔ البتہ یہ کہ اس میں یہ بات مزید نوٹ کر لیجئے کہ جو قرآن میں فینومینا آئے ہیں، جو بھی ریفرنس ہے حوالے، وہ غلط نہیں ہے، وہ تو لازماً درست ہے، وہ اگرچہ اصل موضوع نہیں ہے قرآن کا، لیکن کہنے والا وہی ہے جس نے کہ اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے اس کے قوانین جو ہیں وہ مرتب کیے ہیں، معین کیے ہیں، لہذا اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اس پر اس دور میں جو ایک بہت بڑی کتاب آئی ڈاکٹر مورس بکائی کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس دور میں جو بھی اس اعتبارات سے ترقی ہو رہی ہے، بہت سے اعتبارات سے اب حقیقتیں زیادہ منکشف ہو رہی ہیں، تو ان میں سے یہ کہ قرآن مجید میں جو چیزیں کہی گئی ہیں ان کے خلاف آج تک سائنس کی جو اکتشافات ہیں، جو حقائق سائنس نے دریافت کیے ہیں، ان میں کوئی شے اس کے مخالف نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے جو کچھ سمجھا ہم نے پہلے، ہمارے مفسرین نے، اس کے خلاف کوئی بات آ جائے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کا وہ مفہوم آج جو نکھر کر سامنے آ رہا ہے، اس کے اعتبار سے فرینچ سرجن یہ ڈاکٹر مورس بکائی، ان کی کتاب دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اس نے ثابت کیا ہے کہ تورات میں تو چیزیں موجود ہیں جو غلط ثابت ہو چکی، لیکن قرآن میں کوئی شے نہیں ہے کہ جس کو سائنس نے غلط ثابت کیا ہو۔ تورات میں بھی کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، تورات بھی اگرچہ اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اصل تورات گم ہو گئی۔ 100 برس تک تو تورات کا وجود نہیں رہا دنیا میں، جو تباہی ہوئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں تقریباً 7ویں صدی قبل مسیح میں، اس کے بعد وہ تورات دنیا میں نہیں ہے۔ 100-150 برس کے بعد پھر لوگوں نے کچھ یادداشتوں سے وہ مرتب کیا ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے اس وقت جو انسانی علم کی سطح تھی، انسانی علم کی سطح، اس کے اعتبارات سے تعبیرات تورات میں شامل ہو گئی، اس لیے کہ انسان تو اپنی سطح کے مطابق ہی سوچ سکتا تھا، لہذا وہ اصل تورات نہیں ہے، وہ تو تورات کے محرف ہونے کی وجہ سے اس میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہوئیں، لیکن قرآن حکیم میں کوئی ایسی بات نہیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، مورس بکائی سے آگے بڑھ کر، کینیڈا میں ایک بہت بڑے ایمبریولوجسٹ ہیں، ایمبریولوجی علم الجنین جو ہے یہ اناٹومی کا ایک خاص شعبہ ہے، اور یہ تو ابھی سمجھیے کہ ریسنٹلی مائکروسکوپ کی ایجاد ہی ابھی بہت ہی یعنی ریسنٹلی ہوئی ہے، پہلے بڑی کورس قسم کی مائکروسکوپ تھی، وہ جو بہت زیادہ پاورفل ہیں وہ تو اب آئی ہیں، لیکن یہ کہ علم جنین کے جو گوشے اب سامنے آئے ہیں، ڈاکٹر کیتھ ایل مور جن کی کتاب جو ہے ایمبریولوجی پر وہ دنیا میں سند سمجھی جاتی ہے، ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ناقابل یقین ہے کہ 1400 برس قبل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعبیرات کی، صحیح ترین تعبیرات وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں علم جنین سے متعلق ہیں، اور اسی کے حوالے سے وہ آیہ مبارکہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، یہ سورہ حامیم سجدہ میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، قرآن نے یہ بات کہی تھی، ہم انہیں آیات آفاقی، آیات انفسی دکھاتے چلے جائیں گے، دکھائیں گے ان کو، یہ آیات الہیہ جو میں نے آج شروع میں لفظ استعمال کیا تھا، آیات آفاقی، آیات انفسی اور آیات قرآنیہ، ان میں اتنی مطابقت ہے کہ جیسے جیسے یہ آیات اور منکشف ہوں گی آفاقی
فزکس آگے بڑھے گی اور کیمسٹری آگے بڑھے گی اور زوالوجی آگے بڑھے گی اور ایمبریولوجی آگے بڑھے گی، تو جو حقائق منکشف ہوں گے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ یہ بات اور کھلتی چلی جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے یہ قوانین فطرت بنائے، تو اس کے لیے گویا کہ قرآن مجید کے لیے ایک ثبوت کے طور پر اس کے حقانیت پر دل کے مزید تھکنے کا سبب بنے گی یہ آیات آفاقی اور آیات انفسی، جو سائنس یعنی انسانی علم کے ذریعے سے نوع انسانی کے معلومات کے دائرے میں جن کا اضافہ ہوگا۔ میرے پاس تو ابھی کئی موضوعات باقی ہیں اور وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو میں اگرچہ درمیان میں تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب ہمیں اسی پر اکتفا کر لینی چاہیے، باقی موضوعات پھر کبھی دوران درس جو ہے ان کا کبھی ہم تذکرہ کر لیں گے، لیکن اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں آپ سے پوچھ لوں، آیا ابھی ہم ایک لیکچر اور انہی بنیادی باتوں کے اوپر اس کو اور صرف کریں، ایک سٹنگ، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کا آغاز کریں؟ اگر آپ حضرات کی رائے یہی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اب اگلے ہفتے ہم اسی سلسلے کو، اس لیے کہ فہم قرآن کے اصول اگرچہ میرے پیش نظر کوئی اصول تفصیلاً زیر بحث لانے نہیں ہیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں، اور خاص طور پر اس دور میں قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے چند بنیادی باتیں جو ہیں ذہن میں جم جانی چاہیے۔ اسی طرح قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے، دل ٹھکے کس طور سے، یہ ایک دوسرا عنوان ہے جو میرے سامنے ہے۔ اعجاز قرآن کے اہم اور بنیادی وجوہ کیا ہیں، کس وجہ سے اسے معجزہ کہا جاتا ہے، یہ بھی علم قرآن اور قرآن مجید کے بارے میں بنیادی معلومات کے ضمن میں یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ پھر یہ کہ اس کو حبل اللہ کس وجہ سے کہا گیا، کیا اس کے پہلو ہیں جن کی بنا پر یہ حبل اللہ ہے، اور آخری مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، ہمارا طرز عمل قرآن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یہ ابھی مزید عنوانات ہیں کہ جو میرے سامنے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنی اس رائے کو بدل لوں، جیسا کہ آپ حضرات نے رائے دی ہے، تو اگلے ہفتے اب ہم پہلے ان موضوعات پر اس تمہیدی گفتگو کو مکمل کر لیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے مطالعے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔